بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اب کے ملے تو خوب لپکنا، شاید کہ پھر ملیں تو وہ ذوق نظر نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد، ہمارے مربی، محدث کبیر اور تمام علوم پر، عقلی اور نقلی علوم پر بہت ہی دسترس رکھنے والے اور زبردست خطیب اور وقت کے بہت بڑے مفتی، ہمیں ان کے ساتھ کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ تقریباً سن 2000 کی بات ہے کہ جب میری اپنی ذات عمر 10 سال کے قریب تھی۔ 10 سال کا بچہ جو اس کے اندر کسی بھی قسم کا سمجھ نہیں ہوتی، تو حضرت ہمارے گھر تشریف لے کے آئے تھے۔ اس وقت میں نے حفظ کیا تھا اور حضرت وہاں پہ مسجد میں تشریف لائے تھے۔ حضرت کے سامنے ہم نے اپنا آخری سبق پڑھا اور اس کے بعد حضرت ہمارے گھر تشریف لے کے آئے۔ اس کے بعد سے ہمارا حضرت کے ساتھ تعلق ہوا۔ تو تقریباً یہ جو حضرت کے ساتھ رفاقت یا آپ کی خدمت کا جو موقع ہے، یہ تقریباً 20 سال پر محیط ہے۔ 20 سال یوں سمجھیں کہ حضرت ہی نے ہمیں جس طرح ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں چلنا سکھاتی ہے ہاتھ پکڑ کے، اس طرح ہمیں حضرت نے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرمائیں اور سمجھائیں۔ حضرت یہ اشعار پڑھتے تھے اور ہم سنتے تھے، اور جب حضرت اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو اب جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں اور یہ اشعار سنتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کس درد دل اور سوز جگر سے یہ الفاظ پڑھتے تھے، یہ اشعار پڑھتے تھے۔ اور میں نے حضرت کی وہ آخری تقریر جو انہوں نے اپنی وفات سے قبل جو آخری تقریر منبر و محراب میں آخری تقریر کی ہے، وہ میں نے وہ تقریر دوبارہ سنی حضرت کی وفات کے بعد، تو میں نے اس میں یہ اندازہ لگایا کہ حضرت کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز تھی اور بڑی تکلیف میں تھے جب وہ تقریر کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل آخری دم تک، اس میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے آخری دم تک احقاق حق اور ابطال باطل جس طرح وہ ساری زندگی کرتے تھے، اپنی آخری عمر میں آخری تقریر تکلیف میں، جبکہ ان کے سینے سے گڑگڑاہٹ کے الفاظ، گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ آوازیں مائک پر سمجھ میں آ رہی تھیں، اس کے باوجود بھی حضرت نے یہ اپنا جو مشن ہے وہ آخری دم تک جاری و ساری رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جو دین پر ڈٹے رہے اور جمے رہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ آگے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی ہیں اور اخروی زندگی میں بھی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ جو مدد، اعانت، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر ڈٹا اور جمع رہے، دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہیں، موت کے وقت بھی نصیب ہوتی ہیں اور قبر میں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو مدد ہے، اعانت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں موت کے وقت اور آخرت میں جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ اعانت اور مدد نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صبر اور استقامت کے پہاڑ تھے اور ہمیشہ احقاق حق کرتے رہتے تھے، ابطال باطل کرتے رہتے تھے، اور حدیث میں ہے قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے،
ایک ایک کر کے علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے اور لوگ فتوے دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس توسط سے، اس میڈیا کے توسط سے یہ بھی پیغام پہنچانا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس میدان کے شاہ سوار نہیں ہیں، جو علم پر نظر نہیں رکھتے، جو افتاء پر نظر نہیں رکھتے، جو کتابوں پر نظر نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ فتوے بھی دیتے ہیں، لوگ ان کے فتووں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی خاص طور پر بچنا ہے کہ راسخ العقیدہ اور راسخ العلم، جو علم کے اندر بزرگوں کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، ان سے اپنا رابطہ بھی رکھیں اور صحیح العقیدہ اور صحیح علم والے لوگوں سے فتوے طلب کریں، اور ایسے جو میڈیا یا اس قسم کے اس پہ آنے والے اور جو بغیر علم کے فتویٰ دینے والے ہیں، ان سے اپنی اور اپنے آل و اولاد کی حفاظت فرمائیں۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں، ظاہر ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سن 2000 میں ان کا اور میری عمر کا شاید 1 یا 2 سال کا فرق ہے، شاید یہ میں ان سے 1 سال بڑا ہوں، تو سمجھیں کہ سن 2000 میں اگر میری عمر 9-10 سال تھی تو ان کی 8 سال تھی، تو 8 سال، اب اگر میری 30-31 سال عمر ہے تو 1 سال کے فرق سے ہم تقریباً 20-21 سال ساتھ رہے ہیں، اور 20-21 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات دیے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ پڑھا، ہم نے ان کو دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت کی ان کے اوپر بڑی نظر تھی، اور انہوں نے ہمیشہ حضرت جس طرح چاہتے تھے ان کے حضرت کے معیار پہ پورا اترتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضرت کے معیار پہ اترنے والے 100 میں سے 99 لوگ حضرت کے معیار پہ فیل ہونے والے ہیں۔ حضرت کا جو معیار ہے، جو وہ چاہتے تھے، ان کا علم اور جو انداز، ان کے معیار پر اترنے والے لوگ نہیں ہیں اس دنیا میں، لیکن ہم نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو دیکھا کہ ہمیشہ وہ حضرت کے معیار پر اترتے تھے، اور جتنی خدمت کرتے رہے اور جتنا ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ کہ ان کے صحت بحال کرے، خاص طور پر ان کے گلے کے لیے اللہ ان کا گلا صحیح کرے، گلے کا عارضہ صحیح کرے۔ حضرت کو بھی اس بات کی بڑی فکر تھی، اپنی آخری زندگی میں وہ بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے تھے اور اس بات کی بڑی فکر کرتے تھے کہ ان کا یہ گلا ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفا نصیب فرمائے۔